السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورہ التین کی آیہ نمبر 5 کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 5۔ ثم رددناہ، پھر لوٹا دیا ہم نے اسے، اسفل سافلین، سب سے زیادہ نچلوں سے۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجہ میں لوٹا دیا۔ جہاں تک اس آیت کے مفہوم کا تعلق ہے تو مفسرین نے، اسکالرز نے مختلف تفاسیر میں اس آیت کے جو مفہوم بیان کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے اسکالرز کے نزدیک اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ انسان کی ارذل العمر، جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف آ جاتا ہے، یعنی انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتے ہیں اس عمر میں۔ تو پہلی آیت میں جو اس سے پہلے آیت ہم نے پڑھی ہے، آیہ نمبر 4، اس میں بات کی گئی تھی کہ انسان ساری مخلوقات میں سے احسن ہے، اور اس آیت میں اس کے برعکس یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی شکل و صورت بدل جاتی ہے، ہمت، طاقت، عقل، جوانی برقرار نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اسکالرز نے اس آیت کا مفہوم اس طرح سے بیان کیا ہے، ان کے نزدیک انسان کے اسفل السافلین میں پہنچ جانے سے مراد اس کی مادی اور جسمانی کیفیت ہے۔ اب ہم اسکالرز کی سیکنڈ اوپینین کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں اسکالرز نے بتایا کہ جو لوگ مومن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنے ہی خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ انہیں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، اسفل السافلین۔ یہ دوسری اوپینین تھی۔ اب اس کا تیسرا مفہوم ڈسکس کرتے ہیں جو اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے اپنی تفاسیر میں۔ اس کے مطابق یہ کہ ذلت اور رسوائی کا وہ عذاب اس سے مراد ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے آپ کو احسن تقویم کے بلند رتبہ سے گرا دیتا ہے تو جہنم کے اسفل السافلین میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم اس کا چوتھا مفہوم ڈسکس کریں گے۔ زیادہ تر اسکالرز نے اپنی تفاسیر میں اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے، اور ہم نے جب بامحاورہ اردو ٹرانسلیشن کی تو ہم نے اس کو اس طرح سے کیا تھا کہ پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا۔ تو انسان تمام مخلوق سے پست کیسے ہے، یہ کوسچن ارائز ہوتا ہے، جبکہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے اس سے پہلی آیہ مبارکہ میں۔
تو اس آیہ مبارکہ میں جب اب یہ کہا گیا کہ انسان کو پست ترین درجے کی طرف لوٹا دیا گیا، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ انفیکٹ اسکالرس کے نزدیک اس آیت میں انسان کو ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنی اللہ کی طرف سے عنایت کردہ ذہنی صلاحیتوں کو اور جسمانی قوتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، بغاوت پر اتر آئے گا، تو انسان تب حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گر جائے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں بہت ساری اس کی ایگزامپلس مل جائیں گی۔ وہ اس طرح سے کہ جو حیوان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر و شر کی تمیز نہیں بخشی، لیکن انسان کو یہ تمیز عطا کی گئی ہے۔ انسان اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس تمیز کو استعمال نہیں کرے گا، اپنی عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرے گا، تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب انسان اخلاقی لحاظ سے سم ٹائمز اتنی پستی میں گر جاتا ہے جس کا حیوانوں میں تصور بھی محال ہے۔ انسان جب خیر اور شر میں تمیز نہیں کرتا نا، تو پھر وہ برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ انسانی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ، ہرس، خود غرضی، سیلفشنس اتنی کامن ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہر کسی کو بس اپنی پڑی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اور شہوت پرستی ہے، نشہ بازی ہے، ظلم ہے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، اور قتل و غارت بھی بہت زیادہ عام ہے۔ یہ سب وہ کامن برائیاں ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں بڑے آرام سے نظر آتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں حیوانوں میں دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ اس لحاظ سے اگر بات کی جائے تو انسان فی الواقعہ تمام مخلوق سے پست اور کمتر بن جاتا ہے جب شر کا ارتکاب کرتا ہے، ان برائیوں میں انوالو ہوتا ہے، تب وہ انسان اونچائیوں سے گر کر پست ترین درجے میں آ گرتا ہے۔ اگر ایگزامپلس ڈھونڈی جائیں ان سب چیزوں کی کہ انسان کب کب اس پستی کا شکار ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے معاشرے میں بہت ساری ایگزامپلس مل جائیں گی، جس میں سے چلیں ہم یہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب ایک قوم دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح وہ درندگی میں تمام درندوں کو مات دیتی ہے۔ جانور، درندے جو صرف اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں، وہ جانوروں کا قتل عام نہیں کرتے۔ آج ہمارے سامنے غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ احسن تقویم پر پیدا ہونے والے اس انسان نے درندگی کی سب حدوں کو پار کر دیا ہے۔ تو انسان اگر شر پر آ جائے تو جینوسائیڈ بھی کر ڈالتا ہے، پوری نسل انسانی کو تباہ کر دیتا ہے اپنے مفاد کی خاطر۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ احسن تقویم پر پیدا کیا جانے والا یہ انسان سم ٹائمز اپنے غصے کی حالت میں، انتقام کی حالت میں، یا اپنے نفس کے پیچھے لگ کر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے نت نئے طریقے اڈاپٹ کرتا ہے۔ بہت ساری ایگزامپلس ہیں اس کی۔ سم ٹائمز انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کے نت نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، مردوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ مطلب there are lot of different scenarios جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کس طرح سے ظلم زیادتی کا شکار ہو کر خود کو اسفل سافلین کے درجے تک لے جاتا ہے، اور ایسی چیز ہمیں جانوروں میں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے تو انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ نچلے درجے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا جاتا ہے۔
انسان جب بھی کسی بری صفت کا ارادہ کرتا ہے، برا کام سوچتا ہے اور برائی کا مرتکب ہوتا ہے، شر میں انوالو ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ارذل المخلوقات ثابت کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ مذہب جو انسان کے لیے بہت مقدس ہے، مقدس ترین شے ہے، اس کو بھی سم ٹائمز اتنا گرا دیتا ہے۔ ہمارے پاس اگزامپل ہے، درختوں جانوروں کی جب پتھروں کی کوئی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کو پوجتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ خود کو احسن تقویم کے درجے سے گرانا ہی ہے یہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور پھر خود کو پستی کی انتہا تک پہنچا دینا۔ سورۃ الاعراف 179 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی لوگ چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ چنانچہ دنیا کی زندگی میں انسان کے سامنے ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اپنے عقل اور شعور کا درست استعمال کرے۔ درست استعمال کیسے کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کی فراہم کردہ انسٹرکشنز کو فالو کرے گا۔ اب یہ انسٹرکشن مینول کہاں ملے گا ہمیں؟ یہ انسٹرکشنز کہاں سے لینی ہیں ہمیں؟ تو اس کے لیے ہمیں فالو کرنا ہے قرآن کو پڑھنا بھی پڑے گا اور اس کو سمجھنا بھی پڑے گا، تاکہ اسفل سطح سے اٹھ کر انسان اپنی عظمت اور حقیقی منزل کی پہچان کر سکے، انسان کے احسن تقویم پر پیدا کیا جانے کا حق ادا کر سکے۔ اولو العزم انبیاء کی سیرت جس کی قسم کھائی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، ان کو فالو کرے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ اب اگلی آیہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ اس راستے کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو ہارڈ ورک انسان سے ریکوائرڈ ہے اور جس ڈائریکشن میں انسان کو خود کو لے کر جانا ہے احسن تقویم پر فائز ہونے کے لیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ آیہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے راستے کی نشاندہی کی جا رہی ہے، کون سا ہارڈ ورک انسان سے ریکوائرڈ ہے جو اس کو احسن تقویم کے درجے پر فائز کر دیتا ہے اور انسان اسفل سطح سے اٹھ کر اپنی عظمت کو پا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔